الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله تعالى له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه الله من حيث لا يحتسب. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو ارشاد فرمایا اور امر کے صیغے سے فرمایا قل، یعنی آپ پڑھا کیجیے. قل کے معنی یہ نہیں کہ ایک دفعہ پڑھیے، کیونکہ امر جو ہے مضارع سے بنتا ہے اور مضارع میں تجدد استمراری کی خاصیت ہوتی ہے، یعنی استمرارن اور دوامن ہمیشہ پڑھتے رہیے. خالی امر نہیں ہے قل بس پڑھ دیجیے ایک دفعہ. امر کا صیغہ بنتا ہے مضارع سے، اور عربی گرامر اور عربی قاعدے کا تقاضا یہ ہے کہ مضارع میں استمرار اور تجدد استمراری کی صفت ہوتی ہے جو اس کے مشتق اور امر میں منتقل ہو جاتی ہے. باپ کی صفت بیٹے میں منتقل ہوتی ہے، مضارع اس کا جائے اشتقاق ہے، وہاں سے امر بنتا ہے، امر میں وہ خاصیت آتی ہے. تو ترجمہ یہ ہوگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بار بار مغفرت یہ کلمہ آپ پڑھتے رہیے. رب اغفر وارحم قل، آپ فرمائیے پڑھتے رہیے، ہماری بارگاہ میں اس درخواست کو پیش کرتے رہیے. اب آپ بتائیے کہ دنیا میں اس سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی پیارا ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی پیارا نہیں ہے کائنات میں، تو سب سے پیارے کو سب سے پیاری چیز دی جاتی ہے. اب اس کے بعد پھر اس کی تفسیر اور حدیث کی شرح پیش کروں گا. پہلے تکبیر کا شرعی اور طریقہ سن لو. سنت اور شریعت کے مطابق اقامہ کیسے کہنا چاہیے؟ اس سے پہلے جمعے کو اذان کے کلمات سنائے گئے تھے. آج اقامہ تکبیر کا طریقہ سنت اور طریقہ شریعت کیا ہے؟ ایک سانس میں چاروں تکبیر کہنا چاہیے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ایک سانس میں کہنا چاہیے. سانس توڑنے سے شریعت کے خلاف ہو جائے گا، ثواب کم ہو جائے گا. اربع تکبیرات فی نفس واحد، ایک سانس میں چاروں تکبیر کہو. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اب دو کلمہ ایک سانس میں. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، دو کلمہ ایک سانس میں ہو گیا. اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ دو کلمہ ایک سانس میں. قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ ایک سانس میں. حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ دونوں کلمہ ایک سانس میں. حی علی الفلاح حی علی الفلاح دونوں کلمہ ایک سانس میں. اور حی علی الصلاۃ کے وقت میں پوری گردن گھما دیں گے داہنی طرف، تو داہنی طرف کر کے پھر کہیں گے. سامنے سے شروع نہیں کریں گے حی علی الصلاۃ، یا ادھر سے یوں نہیں کہ بلائیں گے کہ آؤ نماز میں. گردن پوری کر کے پھر حی علی الصلاۃ کہہ دیں، پھر گردن سامنے قبلہ رو لا کر پھر دوبارہ کہو حی علی الصلاۃ. ایسے حی علی الفلاح گردن پھیلا کر پھر کہنا چاہیے حی علی الفلاح، پھر سامنے لاؤ پھر کہو حی علی الفلاح. قد قامت الصلاۃ میں وصل جائز نہیں جیسا قاری لوگ کرتے ہیں، کیونکہ عموماً قاری عالم اور فقیہ نہیں ہوتے، لہذا اپنی قرات کا قاعدہ جاری کرتے ہیں جو نامناسب ہے.
الاذان و جزمن والاقامت و جزمن، اذان میں وقف ہے، اقامت میں بھی وقف ہے. کیسے کہیں گے؟ قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ. غلط طریقہ کیا ہے؟ قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ. یہ غلط طریقہ ہے. صحیح طریقہ کیا ہے؟ قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ. اس کے بعد ایک سانس میں اب یہ دو کلمہ کہہ لیجیے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر ایک کلمہ کہلایا جائے گا. زیادہ دونوں کلمہ میں سانس بیچ میں نہ توڑیے، ایک سانس میں کہیے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. ایک دفعہ پھر سن لیجیے میر صاحب سے. میر صاحب اقامت سنائیں گے آپ کو. اور میر صاحب کی داڑھی کو بھی غور سے دیکھیے. ایک مٹھی داڑھی رکھنا چاہیے. ایک مٹھی سے کترانا حرام ہے. ایک مٹھی پوری رکھو پھر کاٹو. اور اس سے اور منڈانا تو حرام ہی ہے، کترانا بھی حرام ہے. لہذا میر صاحب کے چہرے پر میرا شعر بھی سن لیجیے. میر کے چہرے کا نقشہ یوں سنا کرتے ہیں ہم، ناچتا ہو مور جیسے پر کو پھیلائے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح. قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. جو طریقہ بتایا اس نمونے پر یہ اقامت. اگر اور کسی کو مشق کرنا ہو تو خانقاہ میں آئے، اذان اور اقامت سنت کے مطابق اور نماز بھی سنت کے مطابق سیکھ لے. میر صاحب سکھا دیں گے. اور ایک دفعہ میں 3 آدمی سیکھیں، ایک دم سے 300 آدمی. خیر میر صاحب اجتماعی بھی سکھا دے گا. تو میں عرض کر رہا تھا، ہاں قرآن شریف کی صحت کی بھی فکر کیجیے. 15 منٹ ہر روز 2 مہینہ مشق کر لیجیے، قرآن شریف کے حروف صحیح ہو جائیں گے. کسی قاری سے، اپنے محلے کے قاری سے یا ہمارے ادارے میں آ کر کسی قاری سے قرآن شریف کے حروف کا صحیح کرنا بہت ضروری ہے. کتنے چلے تبلیغ میں حضرات لگاتے ہیں، ایک چلہ قرآن پاک کے صحیح کرنے کے لیے بھی لگا لو بھائی. یہ بھی تو چلہ ضروری ہے. قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ سوال فرمائے کہ تم نے بڑے چلے لگائے، بہت کچھ کیا، لیکن میرا کلام صحیح نہ پڑھا. کسی کے شعر کو غلط کوئی پڑھ دے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے کلام کو صحیح نہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کو ناراضگی نہیں ہوگی. اور پھر کبھی آپ کی داڑھی دیکھ کر کہیں امامت کے لیے آگے کر دیا تو ماشاءاللہ اگر آپ نے مشق کیا ہے تو اتنے عمدہ پڑھا دیں. تو میں آج کا مضمون جو عرض کر رہا تھا، ابھی ایک مضمون میرے ذمہ اور باقی یاد آ گیا. اتنا تو پتہ چل گیا کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے چونکہ پیارے تھے تو سب سے پیاری چیز اللہ نے ان کو عطا فرمائی. وہ پیاری چیز کیا ہے؟ معافی مانگنا، بخشش اور مغفرت مانگنا. تو جو بخشے بخشائے تھے ان کے لیے حکم ہو رہا ہے. کیا آپ کو اپنی مغفرت میں کوئی شک کسی نبی کو ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ کی عظمت کے سامنے اپنی تمام درجات آدمی بھول جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے سارے پیغمبر اپنی پیغمبری بھول جاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم دعا کرتے ہیں، رب لا تخزنی یوم یبعثون، لا تخزنی، ہم کو ذلیل رسوا نہ کرنا جب قیامت کے دن آپ اٹھائیے گا ہمیں. کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے پیارے نبی ہو کر کیا ان کا اندیشہ تھا کہ اللہ ان کو رسوا کرتا؟ لیکن پیغمبروں کو عظمت اللہ کی بڑائی بہت ہوتی ہے، جس کے سامنے ان کو اپنے تمام درجات بھول جاتے ہیں. یہ ان کے قرب کی علامت ہے. ہمارے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ موت کا فرشتہ عزرائیل علیہ السلام جب ان پر اللہ کا خوف، اللہ کی عظمت آتی ہے
تو سکڑتے سکڑتے گوریا چھوٹی چڑیا بن جاتے ہیں. کتنا ہی بڑا پہلوان ہو اور شیر جنگل میں کھلا ہو اور پہلوان صاحب بھی کھڑے ہوں، شیر کے سامنے پہلوانی یاد رہے گی؟ تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کا بھی یہی حال ہے. اور رب اغفر وارحم میں سوال ہوتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم معصوم تھے اور ہر نبی بے گناہ بے اور معصوم ہوتا ہے تو کس بات کی مغفرت کا حکم ہو رہا ہے کہ ہمیں معاف کر دیجیے؟ بھائی جب ایک شخص سے خطا ہوتی ہی نہیں تو کس بات کی مغفرت مانگی؟ وہ سوال ہوتا ہے یا نہیں؟ لیکن اس کا جواب علماء نے دیا ہے کہ پیغمبروں کو اور خاص کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت ترقی ہوتی رہتی ہے. اللہ کے قرب کے درجات غیر متناہی ہیں. اللہ کی ذات غیر محدود، ان کا راستہ غیر محدود، اور اللہ والوں کو ترقی روزانہ ہوتی رہتی ہے. تو جب آپ کسی اعلیٰ مقام پر پہنچتے تھے تو پچھلے مقام سے استغفار کرتے تھے کہ اتنی دیر کیوں لگی، اس اعلیٰ مقام پر پہنچنے میں ہم کو دیر کیوں لگی. لہذا قرب کے اعلیٰ مقامات پر پہنچ کر اس سے پہلے والے مقامات جو ہمارے لیے خود بہت اعلیٰ ہوتے ہیں، نبی کا کوئی مقام غیر اعلیٰ نہیں ہوتا مگر اعلیٰ سے بھی اعلیٰ پہنچتے رہتے ہیں. تو وہ جس مقام پر ان کو روزانہ ترقی ہوتی ہے پچھلے مقامات سے وہ استغفار کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی عظمت غیر محدود ہے، اس لیے غیر محدود عظمتوں کا حق کسی نبی سے بھی ادا نہیں ہو سکتا. اس لیے آپ نے فرمایا کہ ما عرفنا کا حق معرفتک، اے خدا آپ کے پہچاننے کا حق ہم سے ادا نہیں ہوا. وما عبدنا کا حق عبادتک، اور آپ کی بندگی کا حق ہم سے ادا نہیں ہوا. بہرحال اللہ سے معافی مانگنا اگر پیاری چیز نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کائنات میں سب سے پیارا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معافی مانگنے کا یہ ادائے بندگی اللہ نہ سکھاتا. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو پیاری ادا سکھاتا ہے. اپنے پیاروں کو اور سب سے پیارے کو سب سے پیاری ادا سکھائی کہ آپ برابر اس کو کہتے رہیے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. کیا ترجمہ ہوا؟ اے ہمارے رب ہم کو معاف کر دیجیے، ورحم اور ہم پر رحم فرما دیجیے، وانت خیر الراحمین اور آپ بہترین رحم کرنے والے ہیں. حکیم الامت مجدد ملت مولانا صفری صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مغفرت کے بعد رحمت کیا چیز ہے؟ جب بخشش ہو گئی پھر رحمت کیوں مانگا جا رہا ہے؟ آپ رحمت کیوں مانگ رہے ہیں؟ فرمایا رحمت میں 4 نعمتیں پوشیدہ ہیں کہ اے خدا پہلے تو ہماری خطائیں معاف کر دیجیے، پھر ہم پر رحم فرمائیے. اس درخواست رحمت میں 4 نعمتیں پوشیدہ ہیں. انگلی پر گنو. نمبر 1 توفیق اطاعت، کہ آپ ہمیں اپنی عبادت کی توفیق دیجیے. معلوم ہوا کہ توفیق اطاعت جس کو نہیں ہے وہ رحمت سے محروم ہے. دیکھو بھائی، توفیق اطاعت اس کی تفسیر کتنا معالم حکیم الامت علماء کا شیخ پیر مجدد زمانہ جو 100 برس میں ایسا عالم بھیجا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں ورحم کے اندر 4 تفسیر ہے اس کی. اس رحمت میں 4 نعمتیں مانگی گئی ہیں. نمبر 1 توفیق اطاعت. اس سے معلوم ہوا کہ جس کو اللہ کی عبادت کی توفیق نہیں ہے وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی توفیق دے دی عبادت کی وہ اللہ کی رحمت اسے نازل اس پر ہوگی. جس پر وہ رحم کرتے ہیں اسے اپنی یاد بھی کی توفیق بھی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک بزرگ حضرت ثابت بنانی تابعی اللہ کر رہے تھے. خادم سے کہا کہ اس وقت مجھ کو اللہ تعالیٰ یاد فرما رہے ہیں. تو خادم نے پوچھا کہ کیا دلیل ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ یاد فرما رہے ہیں؟ دلیل کیا ہے؟ فرمایا کہ میں ان کو یاد کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فاذکرونی اذکرکم،
تم ہم کو یاد کرو ہم تمہیں یاد کریں گے. کیا اللہ کا یہ وعدہ غلط ہو جائے گا کہ تم ہم کو یاد کرو ہم تمہیں یاد کریں گے اور ہم ان کو یاد کر رہے ہیں تو وہ ہمیں یاد نہیں کریں گے؟ قرآن پاک غلط ہو جائے گا؟ فاذکرونی اذکرکم. تو معلوم ہوا کہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے یاد کرتے ہیں. معروی رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب شعر یاد آیا. تشنگاں اگر آپ جو ہے نہ جہاں، اگر پیاسے دنیا میں پانی تلاش کرتے ہیں، تشنگاں پیاسے، از جہاں تشنگاں اگر آپ جو ہے نہ جہاں، پیاسے لوگ اگر جہان میں دنیا میں پانی تلاش کرتے ہیں، آپ ہم جو ہے بعالم تشنگاں، تو پانی بھی اپنے پیاسوں کو تلاش کرتا ہے. پانی بھی اپنے پیاسوں کو تلاش کرتا ہے. تو پہلی تفسیر رحمت کی کیا ہے؟ توفیق طاعت. نمبر 2 فراخی معیشت، روزی بڑھا دیجیے. کیوں؟ جب مغفرت ہو جائے اور آپ کی رحمت نازل ہو رہی ہے تو روزی نہیں بڑھے گی. لیکن حلال روزی، حرام روزی پر کہنا کہ ھذا من فضل ربی، اور رشوت کی کمائی سے مکان پر ھذا من فضل ربی کہ میرے رب کا فضل ہے، یہ لکھنا کفر ہے. شراب پینا حرام ہے، مگر شراب کو کوئی بسم اللہ پڑھ کر کے پیے تو حرام کفر ہے، کافر ہو جائے گا وہ. کیونکہ حرام چیز پر بسم اللہ پڑھنا گویا حرام اللہ کے قانون کا مذاق اڑا رہا ہے. گناہ کرنا گناہ گاری ہے، لیکن گناہوں کو حلال سمجھنا اور اللہ کے قانون کا مذاق اڑانا یہ کافری. تو جب اللہ کی رحمت نازل ہوگی تو فراخی معیشت، ہماری روزی بھی بڑھا دیجیے. یہ رحمت کی جب دعا کیجیے تو آپ لوگ ہمیشہ ان معانی کو اور اس مفہوم کو سامنے رکھو، تب دعا میں مزہ آئے گا. جب کہو گے ورحم رب اغفر ورحم تو 4 نعمتوں کا خیال کر لینا. نمبر 1 توفیق طاعت دے دیجیے کہ جو بات ہم سنتے ہیں اس پر عمل کی توفیق دے دیجیے. جو بات ہم علماء سے سنتے ہیں، اپنے شیخ سے سنتے ہیں، اس پر عمل کی توفیق دے دیجیے. شیخ رات دن سو چلا رہا ہے کہ نظر کو بچاؤ، ظالم مرید ہے جو نظر نہیں بچاتا. شیخ کہتا ہے حسینوں سے دور ہو جاؤ، نظر کو بچاؤ، اللہ کے راستے کا غم اٹھاؤ، پھر دیکھو کیسے ولی اللہ انشاءاللہ نہیں بنتے ہو. دیکھو اگر کوئی کمر میں تکلیف نہ ہو تو ٹیک مت لگاؤ، ورنہ شیطان اوور ٹیک کرے گا. اگر تندرست آدمی ہے اور ٹیک لگاتا ہے، کمر میں درد بھی نہیں ہے، تو ٹیک لگانے سے شیطان کیا کرتا ہے؟ اوور ٹیک کرتا ہے، پھر نیند آ جائے گی. اس لیے جب اللہ کی بات ہو تو خالق شباب کی باتیں ہو رہی ہیں، جو جوانی دیتا ہے. سب لوگ جوان بن جاؤ، کیونکہ جوانی دینے والے کا تذکرہ ہو رہا ہے. بتاؤ جوانی کون دیتا ہے؟ بس بڈھا بھی جوان ہو جائے، یہ کسی معجون سے کم ہے؟ تمام ٹانک و دواؤں سے بڑھ کر ہے اللہ میاں کا نام. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے. تو 2 نعمت ہو گئی. نمبر 1 توفیق اطاعت، جس کو توفیق اطاعت ہو جائے رحمت مل گئی. ورحم، اور ہم پر رحم فرمائیے. کیا مطلب؟ گناہ چھوڑنے کی توفیق دے دیجیے اور عبادت کی توفیق دے دیجیے. جس نے نظر بچا لی سمجھ لو رحمت نازل ہو گئی اس پر. اگر خدا کا کرم اور فضل نہ ہوتا اور رحمت نازل نہ ہوتی تو یہ شیطان کی طرح بدنظری میں مبتلا ہوتا. نظر بچانے کی اس کو توفیق نہ ہوتی. اللہ کے راستے کا غم وہی اٹھاتا ہے جس پر اللہ کا پیار ہوتا ہے، جس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، جس کو اللہ اپنا بنانا چاہتا ہے، وہ غیر اللہ کا نہیں بننے دیتا. سمجھ لیا آپ نے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے بنانے کا علامت ہے کہ وہ غیر اللہ کو نہیں دیکھنے دیتا. پھر خبردار ادھر مت دیکھو، ہم ناراض ہو جائیں گے. تو ہمارے ہو یا اس کے ہو، اس عورت نے تمہیں پیدا کیا یا ہم نے پیدا کیا؟ کیوں دیکھتا ہے ادھر؟ نالائق. میری دی ہوئی آنکھوں کی روشنی کو غلط استعمال کرتا ہے. نابینا کر دوں گا تو کہاں سے دیکھے گا پھر؟ اللہ سے ڈرو اس وقت. یہ غم
واللہ قسم کھاتا ہوں مسجد کے اندر کہ آپ ایک ہی کام کر لو سب کے سب ولی اللہ ہو جاؤ گے کہ نظر بچا لو حسینوں سے. یہ وہ غم ہے جو ولی ساز ہے، ولی بناتا ہے. دل میں غم آتا ہے اور یہ غم اللہ کے راستے کا ہے، تو جو خدا کے راستے کا غم اٹھائے گا اللہ اس کا راستے کی تکمیل نہ کرے گا، اللہ اس کو منزل تک نہ پہنچائے گا. اور اس غم کی برکت سے حلاوت ایمانی آئے گی. نظر بچانے سے چونکہ آنکھوں کی مٹھاس خدا پر قربان کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی مٹھاس دیں گے، اور جس کو اللہ ایمان کی مٹھاس دے گا پھر وہ ایک مٹھی داڑھی بھی رکھ لے گا، سود بھی نہیں کھائے گا، VCR بھی نہیں دیکھے گا، سارے گناہوں سے بچ جائے گا. یہ حلاوت ایمانی معمولی نعمت نہیں. تو 2 نعمتیں ہو گئی ورحم کے اندر. نمبر 1 توفیق اطاعت، نمبر 2 فراخی معیشت، روزی بڑھ جائے گی انشاءاللہ. اس دعا کی برکت سے توفیق اطاعت مل جائے گی، روزی بڑھ جائے گی. پڑھتے رہو خوب. جو لوگ روزیوں میں پریشان ہیں، جو لوگ روزی سے ہر روز پریشان ہیں، ان کو یہ دعا کرتے رہو رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ایک تسبیح پڑھ کر دیکھو انشاءاللہ عبادت کی توفیق، روزی بھی بڑھے گی انشاءاللہ. اور تیسری نعمت کیا ہے؟ بے حساب مغفرت. قیامت کے دن بے حساب مغفرت ہو جائے گی. اور چوتھی نعمت کیا ہے؟ یہ تفسیر حکیم امت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. چوتھی نعمت کیا ہے؟ دخول جنت. وزن مل گیا نا. توفیق اطاعت، فراخی معیشت، بے حساب مغفرت، دخول جنت. بتاؤ وزن ملا یا نہیں؟ مخفف وزندار عبارت ہے. لیکن اگر وزن نہ ملے تو بھی دین کو حاصل کرو، وزن نہ دیکھو. 2 آدمی جا رہے تھے. ایک جاٹ تھا. جاٹ خانہ بدوش قوم ہے جو سارا گھر سر پر رکھ کے چلتا ہے. گدھا، اونٹ، بکری سب ساتھ. چارپائی پر سامان. تو ایک تیلی جا رہا تھا کولہو لیے ہوئے. اس نے کہا جاٹ رے جاٹ تیرے سر پر کھاٹ. کیا کہا؟ جاٹ رے جاٹ تیرے سر پر کھاٹ. تو اس نے پیچھے دیکھا تو دیکھا اس کے سر پر کولہو ہے. تو اس نے کہا تیلی رے تیلی تیرے سر پر کولہو. تو تیلی نے کہا کہ تیرا وزن نہیں ملا، میرا جاٹ پر کھاٹ کا وزن مل رہا ہے اور تو بے وزن گفتگو کر رہا ہے. تیلی اور کہا کولہو، کوئی وزن ملا؟ تو اس نے کہا جاٹ نے کہ وزن ملے یا نہ ملے، کولہو کے وزن سے تو مرے گا. ہے تیلی سن لے، کولہو کا وزن تیلی سے نہیں میچنگ کر رہا ہے، لیکن کولہو کے وزن سے مرے گا. تو دوستو دین کا وزن، ہر دین سیکھو، وزن ملے نہ ملے. اللہ کی ہر بات وزنی ہے. انت خیر الراحمین. اور ہم آپ سے مانگ رہے ہیں رحمت کی بھیک، کیونکہ آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے. کوئی اور رحم کرنے والا ہے تو اس کو آپ ہی کی رحمت سے بھیک ملی ہے. ماں باپ اگر ہم کو رحم کرتے ہیں تو یہ ماں باپ کی رحمت آپ کی دی ہوئی بھیک ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مادرانہ مہرمن آموختم، اے ماؤں کی محبت پر ناز کرنے والوں، دنیا میں میں ماؤں کی محبت میں دیتا ہوں. ماؤں کو محبت کرنے کا مادہ پریم، رحمت، پیار میں دیتا ہوں، میری بھیک ہے. مادرانہ مہرمن آموختم، ماؤں کو محبت کرنا میں سکھاتا ہوں. ماں کیا جانے چوب و شمع کی من فروختم، میری محبت کا کیا عالم ہوگا جس کو میں پیار کر لوں. ماؤں کے پیار سے تو خوش ہو گئے، لیکن اللہ جس کو پیار کر لے اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا. بھول جاؤ گے ماں باپ، بھول جاؤ گے بیوی بچے سارے، لیکن حق ادا کرو گے. شیخ اگر شریعت کا پابند ہے تو ماں باپ کا بھی حق سکھائے گا اور بیوی بچوں کو بھی حق سکھائے گا. کوئی شیخ صاحب آئے ہوئے ہیں، انہوں نے ابھی شادی کی ہے، 1 ہفتہ ہوا تقریباً. تو انہوں نے کہا میں 3 دن یہاں خانقاہ میں لگاؤں گا شہروزہ. میں نے کہا کہ آپ کس تاریخ کو کویت جا رہے ہیں؟ کہا 19 اپریل کو جاؤں گا. میں نے پوچھا کہ کیا آپ بیوی ساتھ لے جاؤ گے؟ ان کا نہیں، بیوی نہیں لے جا سکوں گا کیونکہ ویزا نہیں ملے گا. تو میں نے کہا پھر آپ شہروزہ میرے پاس روز تو لگائیے اور روزہ وہاں کھولیے. یہ مطلب نہیں کہ روزانہ روزہ رکھو، مطلب یہ رات اپنی بیوی کے پاس رہو.
کہا نہیں میں 3 دن یہاں رہوں گا، میں نیت کر کے آیا ہوں۔ میں نے کہا میں ہرگز نہیں رہنے دوں گا، تب ہنسا۔ جب میں نے کہا میں ہرگز نہیں رہنے دوں گا تو کون ظالم مرید ہے جو شیخ سے مقابلہ کرے گا؟ اس نے سوچا شاید میری بات سے مان جائے۔ میں نے کہا ہرگز نہیں مانوں گا، جاؤ دن میں میرے پاس رہو، عصر مغرب عشاء 3 نمازیں میرے پاس پڑھ لو، رات میں وہاں جاؤ اس کا حق ادا کرو۔ تو جب یہاں سے واپس گئے تو ان کی بیوی نے پوچھا کہ کیا بات ہے، یہ کیسے آ گئے؟ وہ کہا پیر بڑا کڑاکے دار ہے، اس نے بھیج دیا مجھ کو کڑگل پیر نے۔ تو اس نے مجھے دعا دی اور کہا ہاں پیر ایسا ہونا چاہیے جو بیوی بچوں کا بھی حق سکھائے، یہ نہیں کہ خانقاہ میں سب کو ایڈمٹ کر کے پاگل بنا دے۔ پیر کا کام اللہ کا حق سکھائے اور مخلوق خدا کا بھی حق سکھائے، تاکہ ساری دنیا سمجھ لے کہ واقعی اللہ والا بننے میں اللہ ہی ملتا ہے اور مخلوق بھی اس سے خوش رہتی ہے۔ مخلوق پر ظلم کر کے کوئی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے کسی کو دیکھنا ہو کہ اس کو اللہ تعالیٰ سے کتنا تعلق ہے تو مخلوق کے اوپر اس کے اخلاق دیکھو۔ احسنکم ایمانا اکملکم ایمانا احسنکم خلقا۔ کامل ایمان اگر دیکھنا ہے تو اس کے اخلاق دیکھو کہ مخلوق کے ساتھ کیسا رہتا ہے۔ اللہ کے ساتھ سب جھکائے مراقبے میں ہے اور مخلوق کو گالیاں دیتا ہے، ستاتا ہے۔ آپ کے اولاد کو کوئی ستائے اور آپ کے ہر وقت آپ حضور حضور کرے، آپ اس سے خوش ہو جاؤ گے؟ جو مخلوق کو راضی رکھتا ہے مخلوق کو ستاتا نہیں، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کا حق ادا کرتے ہوئے مخلوق کے حق میں اس کا خیال رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے مخلوق کا حق نہ ادا کرو۔ جیسے جماعت کی نماز ہو رہی ہے اور بیوی کہتی ہے میاں یہیں پڑھ لو، اس وقت اس کو پستول نہ مارو، نرمی سے پیار سے کہو کہ جماعت واجب ہے، میں ابھی پڑھ کر کے آتا ہوں اور تم کو وہاں خوب دعا مانگوں گا مسجد میں۔ یہ کیا ہے؟ یہ پیار ہے۔ اور یہ کہ نہیں شریعت کے خلاف ہے، ہرگز نہیں، تم کو کیا فخر روکنے کا؟ یہ طریقہ خشک ملائیت کا ہے۔ اس سے محبت اور پیار سے کہو کہ دیکھو جماعت واجب ہے، ہم نہیں جائیں گے تو اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، اور اللہ ناراض ہوگا تو روزی چھین لے گا، تو کہاں سے کھائے گی؟ تجھ کو کہاں سے پیجامہ لاؤں گا؟ پیار سے سمجھاؤ کہ اللہ خوش ہوگا تو تو بھی خوش رہے گی، بچے بھی خوش رہیں گے، رحمت برسے گی، اور تم کو وہاں دعائیں مانگیں گے ہم تمہارے لیے۔ جب جماعت ہو جائے گی فرض کے بعد تو ہم تم کو دعائیں لیں گے، اور راستے میں آتے ہوئے اگر کینو یا مالٹا مل گیا تو ہم کوئی پھل بھی لیتے آئیں گے۔ پھر دیکھو کیسی کہتی جلدی جاؤ میاں، جماعت سے نماز پڑھا کرو، ٹھیک ہے؟ دوستو دین بڑا پیارا ہے، دین پیار و محبت سکھاتا ہے۔ یہ ظالم خشک لوگوں نے مدرسوں سے پڑھ کر جو مسجد کی ممبروں پر بیٹھ گئے اور اللہ والوں کی صحبت جنہوں نے نہیں اٹھائی، ان کو تربیت کیا، خود مربع جب نہیں ہوئے تو مربی کیسے ہو سکتا ہے؟ بتاؤ۔ اسی لیے شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اے مدرسے کے طلباء اور علماء، جب مدرسوں سے فارغ ہو جاؤ تو 6 مہینے سال بھر کسی اللہ والے کے پاس رہ کر مربی بنا کر اب خود مربع ہو جاؤ۔ لیکن آج کل مربع بننے کا شوق نہیں، مربی بننے کا شوق ہے۔ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ میرے مرشد اول نے فرمایا کہ ایک ہندو کسی استاد کے پاس گیا اور کہا استاد جی، گرو جی مجھ کو چیلا بنا لو۔ تو گرو نے کہا چیلا بننا آسان نہیں ہے، شاگرد بننا بہت مشکل ہے۔ ہندی میں شاگرد کو چیلا کہتے ہیں اور استاد کو گرو کہتے ہیں۔ تو اس نے کہا چیلا بننا آسان ہے جو چیلا بننے آیا ہے؟ کہا حضور اگر چیلا بننا گرو جی مشکل ہے تو مجھے اپنا گرو ہی بنا لو۔ تو آج کی تقریر کا حاصل کیا ہے؟ جس کو 4 نعمتیں لینی ہوں، کیا مطلب؟ توفیق عبادت، اس میں گناہ سے بچنے کی توفیق شامل ہے، کیونکہ جب تک گناہ میں مبتلا رہتا ہے وہ دائرے عبادت سے خارج رہتا ہے۔ عبادت کر رہا ہے، بد نظری عورتوں کو دیکھ رہا ہے، یہ عبادت کون سی عبادت ہے ذرا ہمیں بتاؤ۔ تو توفیق اطاعت اور توفیق اجتناب ازمائشیت اور فراخی معیشت، روزی کی برکت اور بے حساب مغفرت اور جنت میں داخلہ، 4 نعمتوں کے لیے آج سے اس کو شروع کر دو۔
سواں حصہ جس سے سارے عالم میں ماں باپ اور دنیا میں رحم ہو رہا ہے، 99 حصہ اللہ نے قیامت کے دن رکھا ہوا ہے۔ مولانا گنگوئی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ جب 99 رحمت کا ظہور ہوگا یہ دیکھنا کیسی مغفرت ہوتی ہے انشاءاللہ۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مضمون سکھا دیا مغفرت کا، اگر ہم کو بخشنا نہ ہوتا تو درخواست مغفرت نہ سکھاتے۔ آپ بتاؤ کوئی بادشاہ اپنی مجرم رعایا کو مضمون بھیجے کہ بھائی پریسیڈنٹ ہاؤس سے، دارالخلافہ سے، اسلام آباد سے، اے مجرم تیرے لیے بادشاہ نے ایک مضمون بھیجا ہے، تو کیا امید نہیں ہے کہ یہ بادشاہ بخشنا چاہتا ہے؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی مغفرت اور رحمت دینے کے لیے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ذریعے سے ہمیں سکھایا، سب سے پہلے تو آپ کو عطا فرمایا، ان کے صدقے میں ساری کائنات کو عطا فرمایا۔ تو یہ وہ نعمت ہے جو بطفیل اور بوسیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو عطا ہوا۔ پہلے مخاطب آپ ہیں، سب سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا آپ اس کو پڑھا کیجیے۔ تو اتنی پیاری چیز ہے کہ سب سے پیارے کائنات میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سکھایا، اس سے بڑھ کر پیارا کیا ہو سکتا ہے جو اپنے پیاروں کو کیا جائے؟ بتاؤ اس سے بڑھ کر پیاری نعمت کیا ہوگی؟ لہذا اس کو پڑھا کرو، اگر ایک ساتھ تسبیح نہ ہو تو 7 ہی دفعہ پڑھ لو ہر نماز کے بعد، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اب ایک مضمون تھا ایک جمعے کو کہ اللہ تعالیٰ 4 نعمتیں اس کو دیتے ہیں، صالحین کے رجسٹر میں درج ہو جاتا ہے، کہو 1، نمبر 2 اللہ کا پیارا بن جاتا ہے، کہیے 2، اور اللہ اس کے گناہوں کو چھوٹے چھوٹے معاف کرتا ہے اور بڑے گناہ کو توبہ سے معاف کرتا ہے، 3 ہو گیا۔ نمبر 4 اللہ تعالیٰ اس کو گناہ سے بچنے کی طاقت دیتے ہیں، وہ کیا عمل ہے؟ تہجد پڑھ لو، 3 بجے رات کو اگر اٹھا نہیں جاتا 4 فرض عشاء 2 سنت پڑھنے کے بعد وتر کی نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھ لو، 4 رکعت پڑھ لو، نہ ہو سکے تو 2 ہی پڑھ لو، انشاءاللہ تعالی آپ قیامت کے دن اپنے کو پائیں گے تہجد گزاروں کے صف میں۔ اب اس سے آسان کیا نسخہ ہو سکتا ہے؟ بھئی عشاء میں سو ابھی نیند بھی نہیں آئی، فإن سنت التہجد تحصل بالتنفل بعد صلاۃ العشاء قبل النوم۔ علامہ شامی لکھتے ہیں تہجد کی سنت اس کی ادا ہو جائے گی جو عشاء 4 فرض 2 سنت پڑھ کر وتر سے پہلے 2-4 رکعت پڑھ لے تہجد کی نیت سے، اور اس میں توبہ کی بھی نیت کر لو اور حاجت کی بھی نیت کر لو، تاکہ دن بھر کی ون ڈے سروس، ڈرائی کلینز میں ون ڈے سروس لکھا رہتا ہے، صبح 2 شام کو لے لو، تو رات کو اپنا دن بھر کا خطاؤں کو معافی کرا لی اور حاجت مانگ لی کہ اللہ مجھے آپ گناہوں سے بچنے کی توفیق دے دیجیے، اپنی نافرمانی سے ہم کو تحفظ عطا فرمائیے، ہمارے دست و بازو ہمیں جواب دے رہے ہیں، ہمارے نفس کے حوالے نہ فرمائیے، اور اس کے بعد اللہ سے اللہ کو مانگ لیجیے اور اللہ سے درخواست کر دیجیے کہ آپ ہمیں اپنا بنا لیجیے۔ جب آپ ہمیں اپنا بنا لیں گے تو آپ خود ہی ہمارے محبت کے غیروں کا نہیں بننے دیں گے۔ ہاں آپ دیکھو ایک بلی پال لو اور اپنا بنا لو تو آپ پسند کریں گے وہ بلی کوئی دوسرا اپنے گھر میں پال لے؟ تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کرو کہ آپ اپنی رحمت سے بلا استحقاق، ہم تو نالائق ہیں مگر آپ لائق پالنے والے اللہ ہیں، آپ لائق ہیں ہمارے پیارے پالنے والے، اپنی رحمت سے ہمیں اپنا بنا لیجیے، اور جب ہمیں آپ اپنا بنا لیں گے تو غیروں کا خود ہی نہیں بننے دیں گے، ہم جائیں گے تو ہمیں تلاش کر کے آپ پھر واپس منگا لیں گے، آپ کے پاس لشکر بہت ہے، فرشتے اتنے ہیں اٹھوا لیں گے آپ، جہاں بھی ہم جائیں بھاگیں گے نفس شیطان کے پیچھے، وہیں سے فرشتے ایسے آپ اٹھوا لیں گے، اور آپ کو فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ دل میں ایسی دبائیں گے کہ کہاں کم وقت یہاں بدماشی کر رہا ہے، ایسی پریشانی محسوس ہوگی کہ بغیر بھاگے اللہ کی طرف چین نہ پاؤ گے، گناہ کرنا بھی چاہو گے تو نہیں کر سکو گے، نہیں ہو کسی کا تو کیوں ہو کسی کا، انہی کا ہوا جا رہا ہوں۔ واہ دعا کرو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ دیکھو تہجد کا نسخہ مل گیا نا، آج 2 نسخہ ملا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور دوسرا نسخہ 2 رکعت وتر سے پہلے پڑھ لو تہجد،
انشاءاللہ قیامت کے دن تہجد گزاروں میں، اور چار نعمتیں تو رب اغفر ورحم سے ملیں گی، اور 4 نعمتیں تہجد کی 2 رکعات سے ملیں گی۔ آج 8 نعمتوں کا تذکرہ ہوا، 4 نعمت کس سے ملے گی؟ رب اغفر ورحم میں 4 تفسیر ہو گئی نا، توفیق اطاعت، فراغ معیشت، بے حساب مغفرت، دخول جنت، 4 نعمت، اور تہجد کی 2 رکعات جو وتر سے پہلے پڑھ لو گے، 4 نعمتیں اس سے مل جائیں گی کہ آپ صالحین کے رجسٹر میں درج۔ نمبر 2 اللہ کے پیارے بن جائیں گے، نمبر 3 اللہ خطاؤں کو چھوٹے معاف فرمائے گا، اور نمبر 4 گناہ سے بچنے کی توفیق مل جائے گی۔ 8 ہو گئی نا، 8 نعمت۔ مگر آپ نے ہمیں کیا دیا؟ ہم سے لے رہے ہو تم لوگ، ہمیں دو بھی تو کچھ دعائیں کیا کرو، دعائیں دعا کرو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے اور ہم سب کو اپنا بنا لے۔ اے خدا ہم نالائق تو ہیں، لیکن آپ کے سوا کوئی دروازہ اور بھی تو نہیں ہے، ہم سے گناہ نہیں چھوٹتے، تو آپ ہمارے مالک ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ فرمائیے، گناہ چھوڑنے کی توفیق اور حکمت بخش دیجیے اور ہمیں اپنا بنا لیجیے۔ جب آپ ہمیں اپنا بنا لیں گے تو غیروں سے ہمیں خود ہی آپ چھڑا لیں گے، کیونکہ کوئی آدمی اپنی چیز کو نہیں چھوڑتا، طاقت جتنی ہوتی ہے خرچ کرتا ہے۔ آپ کی طاقت غیر محدود ہے، اپنی غیر محدود طاقت سے ہمیں اپنا بنا لیجیے۔ تو جو محدود طاقتیں ہمیں اپنی طرف کھینچ رہی ہیں، آپ ان سے نجات اور حفاظت کی کفالت اور ذمہ داری قبول فرما لیجیے اپنی رحمت سے، اور دونوں جہان کے مالک ہم سب کو دونوں جہان عطا فرما دیں، دنیا بھی دے دے، آخرت بھی دے دے، اور ہر غم کو، ہمارے ہر غم کو خوشیوں سے تبدیل فرما دیں۔ پورے مملکت اس پاکستان کو فلاحی مملکت عافیت کا بنا دے، اور سارے عالم کی اسلامی مملکت کو عافیت کا بنا دے، اور طالبان کو افغانستان مکمل عطا فرما دے، مضبوط اسلامی ریاست بنا دے، اور طالبان کا فیض سارے عالم میں جاری فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور جس کے دل میں یا اللہ جو حاجت ہو، ہم سب کو ہمارا حاجتوں سے باخبر ہیں، ساری ہم سب کی حاجتیں پوری فرما دے، جائز اور نیک حاجتیں۔ کیا کس نے دیا ہے؟ الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام اس وقت جو آیت تلاوت کی گئی ہے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو آپ مسجد نبوی کے ممبر پر تشریف لے گئے، فصعد علی المنبر وتلا هذه الآیۃ، ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور اس آیت کی تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ فمن یرید اللہ، اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں جس بندے کی ہدایت کا، تو ان یہدہ جو ہے اس نے مضارع کو مصدر بنا دیا۔ عربی قاعدے کے لحاظ سے جب آن آتا ہے مضارع پر تو مضارع کو اس نے مصدر بنا دیا۔ ان یہدہ یہ کہ ہدایت دے اللہ اس کو، کیا مطلب کہ اس کی ہدایت کا اللہ تعالیٰ، جس بندے کی ہدایت کا اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں، تو یشرح صدرہ للاسلام، تو اپنی فرما برداری اور نفس و شیطان کی غلامی سے نکلنا اور اپنی فرما برداری اس کے لیے اس کو حوصلہ اور ہمت عطا فرما دیتے ہیں۔ سینہ کھل جانے کے معنی عطا حوصلہ اور عطا ہمت ہے، لہذا جو شخص گناہ چھوڑنے کی ہمت نہ پاتا ہو یا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں سستی اور کاہلی محسوس کرتا ہو، اسے رو رو کے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ اپنی رحمت سے ہماری ہدایت کا آپ ارادہ فرما لیجیے۔ ایک شاعر نے کہا تھا اگر بخشیں، ایک شاعر نے کہا تھا اگر بخشیں زہ قسمت، نہ بخشیں تو شکایت کیا، کہ
کہ اس بندے کی خاری کیوں مزاج یار نہیں، اگر بخشیں زہر قسمت نہ بخشیں تو شکایت کیا، سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ شاعر اچھا نہیں ہے، یہ شاعر نادان صوفی معلوم ہوتا ہے۔ اللہ نہ بخشیں تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ کوئی پرواہ نہیں، ہم بالکل تیار مستعد ہیں جہنم کے لیے۔ فرمایا اللہ سے آہوزاری کرنی چاہیے، لہذا یہ شعر یوں ہونا چاہیے، حکیم امت کا اصلاح شدہ اور ترمیم یافتہ شعر ہو گیا یہ، حکیم امت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا اصلاح کردہ اور ترمیم یافتہ اور تربیت یافتہ شعر ہو گیا۔ وہ کیا ہے کہ اگر بخشیں زہر قسمت نہ بخشیں تو کروں زاری، رونا شروع کروں گا کہ آپ ہمیں نہیں معاف کریں گے تو ہم کیسے برداشت کریں گے۔ اگر بخشیں زہر قسمت نہ بخشیں تو کروں زاری کی اس بندے کی خواری کیوں مزاج یار میں آئی۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس بندے کی خواری جب مزاج یار میں آئی کیوں نہ لگاؤ، یہ اختر کے دل میں یہ بات ہے۔ غلام تھانہ بھون ہوں لیکن دل میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کیوں لگانا بھی ٹھیک نہیں۔ بس یہی ہے کہ جب آپ نے ہمیں جہنم کا فیصلہ کر لیا تو ہم رو کے آپ سے خوشامد اور آپ کو مناتے ہیں کہ ہم کو معاف کر دیجیے، اور فیصلے جہنم کو فیصلے جنت سے تبدیل فرما دیں، کیونکہ آپ کے فیصلہ، آپ کا فیصلہ آپ پر حکمراں اور آپ پر حکمرانی کا حوصلہ آپ کے فیصلے کو نہیں ہے۔ آپ کا فیصلہ ایسا نہیں ہے جو آپ پر حکمرانی کا حوصلہ کر لے، فیصلہ آپ کا غلام ہے، آپ اپنے فیصلے پر حاکم ہیں، فیصلہ آپ پر حاکم نہیں ہے، آپ اپنے فیصلے پر حاکم ہیں، آپ کی حکومت آپ کے فیصلے پر ہے، فیصلے کی حکومت آپ پر نہیں ہے، جب چاہیں آپ قضا کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ دلیل اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے، اللہم اعوذ بک من جہد البلا ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، یاد کر لو اس کو، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلا، ہمیں سخت تکلیف سے بچائیے۔ جہد البلا کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ کثرت العیال قلت المال، بال بچے بہت ہوں مال کم ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ اس کی تفسیر کرتے ہیں، شرح کرتے ہیں اس حدیث کی کہ اللہ سخت مصیبت سے بچائیے، تو اس کی شرح کیا کی کہ یا اللہ کثرت عیال اور قلت مال سے بچائیے، یعنی جب اولاد دیجیے تو مال بھی دیجیے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ام سلیم نے جب پیش کیا، 10 سال کی عمر تھی اس صحابی کی، پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی خدمت میں 10 سالہ بچہ لائی ہوں، ان کا نام انس ہے، یہ آپ کی خدمت میں، ان کو اپنی خدمت میں قبول فرما لیجئے اور اس کو دعا دے دیجئے۔ تو آپ نے 4 دعا دی اس وقت۔ ملا علی قاری نے شرح مشکات میں اس کو لکھا ہے۔ 4 دعا کیا ہے؟ نمبر 1، اللہم بارک فی مالہ، اللہم بارک فی مالہ، اللہ ان کے مال میں برکت دے۔ وفی ولدہ، اور ان کے اولاد میں برکت دے۔ تو محدثین لکھتے ہیں کہ اولاد کی دعا پہلے نہیں دی، پہلے مال کی دعا دی، تاکہ بچہ گھبرا جائے گا کہ اولاد زیادہ ہوگی، کھلائیں گے کہاں سے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مال کی دعا دی، اللہم بارک فی مالہ، پھر فرمایا وولدہ، اور اس کی اولاد میں برکت دے، وَأَطِلْ عُمْرَهُ، اور اس کی عمر میں خوب برکت دے، لمبی کر دے، وَاغْفِرْ ذَنْبَهُ، اور اس کے گناہ کو معاف فرما۔ یہ 4 دعا۔ لہذا حضرت انس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے مال میں اتنی برکت دی کہ میرے کھجور میں سال میں 2 فصل ہونے لگی، جبکہ تمام مدینے والوں کی فصل میں
سال میں ایک کھجور کی فصل ہوتی ہے، اور ہماری کھجوروں میں 2 فصل ہونے لگی، بلکہ جس کھجور کے درخت کو ہم اکھاڑ کر لگا دیتے تھے اس میں بھی 2 فصل ہو جاتی تھی۔ جی اٹھے مردے تیری آواز سے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا صدقہ ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ایسی لگی کہ ہر میرے کھجوروں کے باغ میں فصل 2 دفعے ہونے لگی۔ اور اولاد کتنی ہوئی؟ دفن تمہیں عطن اللہ اسنین، ہم نے 98 اولاد کو خود دفن کیا ہے۔ 98 ثمانیتوں و تسعون، کتنی برکت ہوئی۔ اور واطل عمر ہو، اور عمر کی طویل لمبی عمر اللہ دے دے اس کو۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے فرماتے ہیں کہ اتنا زندگی دی اللہ نے کہ سئمت الحیات بقیت حتی سئمت الحیات، سئما یسعم، سین حمزہ میم، سئما یسعم، تھک جانا، بقیت میں اتنا زندہ رہا کہ سئمت الحیات، جیتے جیتے تھک گیا۔ بقیت اتنا باقی رہا کہ سئمت الحیات، زندہ رہتے رہتے جیتے جیتے تھک گیا۔ اور وقف ذنبہ، اس دعا کے لیے فرمایا کہ وہ ارجو الرابعہ، جب 3 دعا قبول ہو گئی تو میں چوتھی کی قبولیت کی امید رکھتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلا کی شرح ہو گئی، وہ درک الشقا، اور بدبختی پکڑ لینے سے پناہ نصیب فرما۔ اور بدبختی آتی ہے گناہ سے، گناہ کی عادت جس کو ہوتی ہے اسی پر خطرہ ہوتا ہے کہ اس پر کوئی بدنصیبی اور بدبختی آ جائے، اللہ ہے کہ اس کو توفیق توبہ بھی نصیب ہو جائے۔ ایسا بندہ ہو جو عبد مومن ہے اور مفتن ہے، بار بار خطا ہوتی ہے لیکن تواب بھی ہے، یہ پھر تو اس کا بیڑا پار ہے۔ ان اللہ یحب العبد المومن المفتن التواب، ان اللہ یحب العبد المومن المفتن التواب۔ جو بندہ مومن ہے اور فتنے معصیت میں پڑ جاتا ہے لیکن تواب ہے، غضب کی توبہ کرتا ہے کہ جگر کا خون بارگاہ خداوندی میں اپنی جگر کا خون پیش کرتا ہے۔ تواب کیا ہے؟ تواب کی 4 قسموں میں سے چاروں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک تو توبہ عوام ہے کہ گناہ چھوڑ کر عبادت میں لگتا ہے۔ توبۃ العوام وہ کیا چیز ہے؟ ترک المعصیت، الرجوع من المعصیت الی الطاعات، گناہ چھوڑ کر عبادت کرنے لگا، یہ عوام کی توبہ ہو گئی، نصیب ہو گئی اس کو۔ پھر ترک الخواص، خاص بندوں کی توبہ کیا ہے؟ الرجوع من الغفلۃ الی الذکر، ذکر چھوڑ دیا، تلاوت چھوڑ دیا تھا پھر شروع کر دیا، شیخ کا بتایا ہوا ذکر چھوڑ دیا تھا پھر اس نے سب شروع کر دیا۔ اس کا نام، اس توبہ کا کیا نام ہے؟ توبۃ الخواص، خاص لوگوں کی توبہ۔ سواد مشدد ہے یہ، خاص نہیں ہے، یہ خاص سواد مشدد ہے، 2 دفعے سواد ہے۔ خصوصیت میں 2 سواد ہے کہ نہیں؟ لہذا اس کے جڑ میں، اس کے مادے میں 2 ڈبل سواد ہے، 2 سواد ہے۔ توبۃ الخواص، خاص لوگوں کی توبہ کیا ہے؟ ترک الغفلت، الرجوع من الغفلت الی الذکر، غفلت چھوڑ کر اور اللہ کی یاد شروع کر دی، تلاوت ہے، ذکر ہے، شیخ نے جو اس کو بتایا، جو اس کے معمولات ہیں۔ اور جب ذکر شروع کیا بعد مدت کے تو ایک شعر بھی پڑھا، ضروری نہیں ہے مگر اگر یاد ہو تو مزہ آ جائے گا۔ مدت کے بعد پھر تیری یادوں کا سلسلہ، مدت کے بعد پھر تیری یادوں کا سلسلہ، ایک جسم ناتواں کو توانائی دے گیا۔ مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ
الہ آباد کے بزرگ تھے، دیہات میں رہتے تھے، 1 میل تک جنگل اور سب نظر آتا تھا، کوئی آبادی نہیں تھی. تو جب ان کے مہمان رخصت ہوتے تھے تو وہ 1 میل تک نظر جاتی تھی، 1 میل تک جب تک وہ جاتے رہتے تھے، اور جب تک نظر آتے تھے حضرت وہاں سے ہٹتے نہیں تھے. کیا محبت تھی، سبحان اللہ. اپنے مہمانوں کو دیکھتے رہتے تھے 1 میل تک. اب جب چلے گئے، پھر جب نظر سے ہٹ گئے تو حضرت بیٹھ، پھر پیالیاں اور چائے کی پتیلیوں کو دیکھ کر روتے تھے کہ ہمارے مہمانوں نے ان پیالیوں میں چائے پیا اور اس پتیلی میں چائے پکائی تھی. وہ کیٹلی وغیرہ وہاں کی دیہاتی زندگی ان کا شعر، وہ اس شعر سے متاثر ہوتے تھے. ڈاکٹر خلیل نے وہاں یہ شعر پڑھا تھا کہ رخصت کے وقت وہ تیرا مڑ مڑ کے دیکھنا، رخصت کے وقت وہ تیرا مڑ مڑ کے دیکھنا زخم جگر کو اور بھی گہرائی دے گیا. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء. چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں سکھایا، بار بار سکھاتا ہوں، اللہم ارحمنی بترک المعاصی، اے اللہ ہم پر وہ رحم فرما دے جس سے ہم گناہ چھوڑ دیں. وہ ظالم کیا رحم کے سائے میں ہے جو گناہ نہیں چھوڑتا. گناہ چھوڑنے کی علامت یہ ہے کہ اس سے گناہ کی رحمت، اللہ کی رحمت کی علامت یہ ہے کہ گناہ چھوڑنے کی توفیق ہو. یہ دعا یاد کر لیجیے، اللہم ارحمنی، پڑھیے، بترک المعاصی، اللہم ارحمنی بترک المعاصی، اللہم ارحمنی بترک المعاصی. اے اللہ ہم پر وہ رحمت نازل فرما جس سے میں آپ کی نافرمانی کی، کمینے پن و بے حیائی اور غیر شریفانہ حرکت سے میں نجات پا جاؤں. بندہ اللہ کا کھا کر وہ ظالم اپنی رزق خداوندی کو نافرمانی میں استعمال کرتا ہے، نفس کی غلامی میں. یہ حیادار ہے. اس سے بڑھ کر بے شرم اور کمینہ پن کس کا ہوگا کہ کھائے اللہ کی، گائے نفس کی. نفس کی بات مان رہا ہے. نفس کہتا ہے یہاں دیکھ لو، اس حسین کو دیکھو، وہ صورت دیکھ رہا. ICU کمرے میں ان کو بھیجو، میں اتر موتیا لگاؤں گا اس کو. سمجھ گئے؟ بس موتیا اتر ہوتا ہے، کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں. اس کو اتر کی دکان والوں سے پوچھے نا، لیکن ہم اس کے بہت سے معانی بتائیں گے اپنے کمرے خاص میں. اللہم ارحمنی بترک المعاصی، اے اللہ ہم پر وہ رحمت نازل ہو جس سے ہم سے گناہ چھوٹ جائے. کیا درد ہے اس دعا میں، سبحان اللہ. ولا تشقنی بمعصیتک، یہ بھی یاد کر لو، ولا تشقنی بمعصیتک، یاد کر لو، ولا تشقنی بمعصیتک، ولا تشقنی بمعصیتک، اور ہمیں بدنصیب نہ بنا اپنی نافرمانی سے. بڑی طاقت کی نافرمانی، احمق. واللہ بین الاقوامی گدھا اور بیوقوف شخص جو خدا تعالیٰ کو ایک لمحے کو ناراض کرتا ہے. کیوں کہ ہر آدمی بین الاقوامی جس ملک میں جا کر فیصلہ کر لو کہ بڑی طاقت سے ٹکر لینا، اس کو ناراض کرنا، یہ بے عقلی کی بات ہے. بڑی طاقت تو بڑی طاقت ہے. آپ چلیے ہمارے ساتھ جنوبی افریقہ کے جنگل میں، 360 کلومیٹر کا جنگل ہے. شیر کھلے رہتے ہیں اور پیسنجر اور مسافر اور سیاح موٹر میں بند رہتے ہیں. شیشہ کھولنے کی بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ شیشہ کھول کے ایک انگریز کیمرہ سے تصویر لے رہا تھا. شیر نے مارا بجلی کی طرح اور اس کا پورا سر اٹھا لے گیا. جب سے وہاں قانون بن گیا کہ کوئی شخص سر نہ نکالے، شیشہ بند رکھے. اب آپ 20 آدمی ہیں دوست یا 10 آدمی ہیں، ایک آدمی آپ کے ساتھیوں میں سے نکلا اور جنگل جہاں کھڑا تھا اسی طرف بھاگا جا رہا ہے اور کہہ رہا آج میں دکھلاؤں گا کہ میری کتنی طاقت ہے. تو بڑی طاقت سے ٹکر لینے والے کو اس وقت آپ کیا کہیں گے کہ ابھی بین الاقوامی الو پکڑو اس خبیث کو، ابھی اس کو شیر کھا جائے گا. تو معلوم ہے کہ بڑی طاقت سے ٹکر لینا یہ ایک بین الاقوامی حماقت مسلمہ ہے، مستند. لہذا جو شخص بھی گناہ نہیں چھوڑتا اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہا ہے، اپنے جی کو اللہ کی ناخوشی کی راہوں سے اللہ کو ناخوش کر کے اپنا جی خوش کر رہا ہے، اس سے بڑھ کر کیا الو ہو سکتا ہے؟ یہ ہمت اس ظالم کو موجود ہے. ابھی 2 جوتا لے کر کھڑے ہو جاؤ، کوئی تگڑا آدمی دیکھوں کیسے مد گناہ کرتا ہے.
اس کی ہمت ہے، ہمت چور ہے، خبیث عادتوں کا عادی مجرم ہو چکا ہے، بہت سیریس کیس ہے، اس کو ہسپتال میں ایڈمٹ ہو کر بہت زیادہ انجیکشن لگانے پڑیں گے، تب جا کے گناہ چھوٹے گا۔ ہر وقت دیکھتے ہیں آپ، ڈاکٹر 3 دفعے راؤنڈ مارتا ہے اس کو، کہتے بڑا ڈاکٹر ابھی آ رہا ہے۔ سب ایسے مریضوں کو 3 دفعے بڑے ڈاکٹر راؤنڈ کرتے ہیں۔ میں بھی ایک اسپتال ایسی بنانے والا ہوں سندھ ویلوج میں انشاءاللہ، جہاں روحانی مریضوں کے لیے میں راؤنڈ لگاؤں گا 3 دفعے انشاءاللہ تعالی، اور کمرے الگ الگ بنیں گے تاکہ ہر کمرے میں اللہ کی یاد میں روئے تو اس کا آنسو کوئی نہ دیکھے، کیونکہ بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا آنسو کوئی نہ دیکھے وہ آنسو اتنا قیمتی ہے کہ عرش کا سایہ اس کو ملے گا قیامت کے دن۔ رجل ذکر اللہ خالین کی خیر ہے، معلوم وہ آنسو بے قیمت ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کا آنسو اللہ کی یاد میں یا اللہ کے خوف سے نکلا ہو اور کوئی دیکھ لے تو اس کی قیمت گر جاتی ہے۔ ایسی جگہ رہو کہ سوا اللہ کے کوئی دیکھ نہ رہا ہو، آہ جزا سے ماں ہمدم نبود۔ وہاں رومی فرماتے ہیں کہ اے دنیا والو، جلال الدین رومی ایسی جگہ آہ کرتا ہے کہ آسمان کے سوا میرا کوئی ساتھی نہیں ہوتا۔ آہ راج آسما ہمدم نبود، آہ میری آہ کون ہے؟ آسمان بس، اور راز غیر خدا محرم نبود، اور میری محبت کے راز کو سوا اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ دونوں دعا یاد ہو گئی بھائی، اللہم ارحمنی فی ترک المعاصی، اللہم ارحمنی فی ترک المعاصی، کیا ترجمہ ہے؟ اے اللہ ہم پر رحم فرما دے، وہ رحمت نازل فرما کہ جس سے گناہ چھوڑنے کی ہمیں ہمت ہو جائے۔ یعنی ہمت تو ہے، نالاتی و خباثت تباہ سے استعمال ہمت نہیں کر رہا ہوں، اپنا دل خوش کرنے کے لیے آپ کو ناخوش کرنا گوارا کر رہا ہوں، اس سے زیادہ کمینہ پن اور بے غیرتی کیا ہو سکتی ہے میری، کہ کھاتا آپ کی ہوں اور گاتا ہوں نفس و شیطان کی۔ لہذا رحمت نازل فرمائیے جس سے میری ہمت کی چوری کی عادت ختم ہو جائے، اور میں من و ان 100% اپنی ہمت کو استعمال کر کے آپ کو خوش کر لوں، لومڑیت ہماری شیریت سے تبدیل ہو جائے۔ شیر پر اگر لومڑی بیٹھی مسکرا رہی ہو تو آپ کہیں کہ اس ظالم شیر نہیں معلوم ہوتا، شیر کے لباس میں۔ اب مومن کو اللہ نے شیر بنایا ہے، گناہ کی کتی کیا کر سکتی ہے؟ ایک ڈنڈا لے کے دوڑاؤ، دم دبا کے بھاگے گی، گناہ کی کتی کہہ رہا ہوں۔ اور دوسرا جملہ کیا ہے؟ ولا تشقنی بمعصیتک، ولا تشقنی، تشقنی مانے کیا؟ تشقنی یعنی آپ ہم کو بدنصیب نہ بنائیے اپنی نافرمانی سے، یہ خوش نصیبی نہیں ہے۔ جو شخص گناہ میں مبتلا رہتا ہے خوش نصیب نہیں ہے، اگر خوش نصیب ہوتا تو تقوی سے رہتا، ہمت سے کام لو۔ واللہ اللہ نے ہمت دی ہے، ہم سب کو دی ہے، کوئی بھی ایسا نہیں جس کو ہمت نہ ہو۔ استعمال ہمت کی توفیق مانگو اللہ سے، حماقت سے، بین انٹرنیشنل گدھے پن سے اور بین الاقوامی حماقت کے دائرے سے نکلنے کی کوشش کرو، ورنہ یہ حماقت یہاں تو آپ کو حرام لذت سے آشنا کر رہا ہے، یہ قہر حماقت آپ کو حرام لذت سے تو آشنا کر رہا ہے، مگر مرنے کے بعد پھر کیا کرو گے؟ اور زندگی بھی دوزخ کی رہے گی، دنیا میں بھی چین نہ پاؤ گے۔ معروی فرماتے ہیں کیوں گرفتارے صفات بدشدی، اے دنیا والو صوفیو، اگر سب گناہ چھوڑ دیا، ایک گناہ بھی تم نے نہ چھوڑا، گر گرفتارے صفات بدشدی، تم نے سوچا 99 تو پیر اور مرشد سے اور خانقاہوں سے علاج کرا لیا، ایک گناہ کے لیے تمہارا دل نہیں راضی ہو رہا ہے، تمہارا دل کہتا ہے یہ گناہ تو مت چھوڑو، اس میں تو بہت مزہ آتا ہے۔ گر گرفتار صفات بدشدی، ہم تو دوزخ، ہم عذاب سرمدی۔ وہاں فرماتے ہیں اگر ایک گناہ کی بھی عادت ہے، ایک نافرمانی، قہر خداوندی کا ایک ذرہ بھی اگر ہے، چین نہ پاؤ گے، تم خود دوزخ ہو، تم کو دوزخ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ جن کو قلب سلیم حاصل ہے، اگر ان سے ایک ذرہ خطا ہو جائے، ایک ذرہ حرام خوشی آ جاتی ہے تو ان کا دل تڑپ جاتا ہے، ان کا تھرمامیٹر اتنا حساس ہوتا ہے، محسوس کر لیتے ہیں کہ کسی کی نگاہ بدل گئی، نگاہ کرم سے ہم محروم ہو گئے، جس طرف کو رخ کیا تو نے گلستہ ہو گیا، اور تو نے رخ پھیرا جدھر سے وہ بیاباں ہو گیا۔ تو یہ ہے اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء، اس کے بعد ہے وہ سوء القضاء،
اور اللہ اپنے برے فیصلوں سے بچانا. سوء نے برا، قضا مانے فیصلہ. کیوں صاحب؟ اگر اللہ اپنا فیصلہ بدلنے پر قدرت نہ رکھتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں سکھایا ہم کو؟ کیا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کی عظمتوں کو، طاقتوں کا مزاج شناس کوئی ہو سکتا ہے؟ یقیناً سر اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کو بدلنے پر قادر ہیں. جب تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھایا، وَمِن سُوءِ الْقَضَاءِ، اور جتنے فیصلے ہمارے لیے مضر ہے ان کو تبدیل فرما دیجیے. یعنی کیا مطلب ہوا کہ اے خدا، اگر دوزخ آپ نے ہمارے قسمت میں لکھا ہوا ہے تو اس فیصلے کو کاٹ کر ہم کو جنتی لکھ دیجیے، کیونکہ آپ اپنے فیصلے پر حاکم ہیں. فیصلہ آپ پر حکومت نہیں کر سکتی آپ کا، آپ اپنے فیصلے پر حاکم ہیں. فیصلہ آپ کا محکوم ہے. الفاظ کو غور سے سنو، آپ کا فیصلہ آپ کا محکوم ہے.